صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہاں اس نسخے میں تو کوئی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ باب کس بارے میں ہے، لیکن کچھ مشکاہ شریف کے نسخوں میں ہے باب و آداب تلاوت القرآن و درس القرآن، باب و آداب تلاوت القرآن و درس القرآن. تو بہرحال کچھ نسخوں میں یہ عنوان دیا ہوا ہے، کچھ نہیں. ہمارے یہ نسخے ہیں جو نہیں دیا. تو پہلی فصل البتہ وہ بہت زیادہ ہے عزم بھاگنے کے، تفصیل منا فرارن یا تخلص، یعنی کیا ہے عزم بھاگنے کے بہت زیادہ ہے ان سے فی اوکلہا، اپنی رسی میں، اپنی یہ اوکل اس کا یہ دونوں عین پر بھی پیش قاف پر بھی پیش اوکلہا، یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے رسی کہ جس کے ساتھ اس کو اونٹ کو باندھا جاتا ہے. تو اونٹ رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہو تو وہ کیا اس پر نگراں نہ رکھی جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے اس کے باوجود. تو یہ قرآن پاک اگر اس کو یاد نہ کیا جائے، اس کا تکرار نہ کیا جائے، اس کی دور نہ کی جائے، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے، تو اس سے بھی زیادہ بھاگنے والا ہے، اس سے بھی. کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے وحشی جانور ہے نا، وحشی جانور اس کا گھر ہے جنگل، اس کا گھر کیا ہے جنگل، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے گھر نہ ہوں، جنگل میں چلا جاؤں، قید میں نہ رہوں. تو جو قرآن ہے نا اس کا وطن جو ہے وہ روحانیت ہے، وہ نور ہے اوپر. تو اس لیے جب تک اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جائے گا تو یہ بھی بھاگ جاتا ہے، یہ بھی اپنے وطن کو چلا جاتا ہے. بل نسیہ فاستذکروا القرآن من النائم. برا ہے وہ جو ان میں سے کسی ایک کے لیے یہ کہ کہے کہ میں بھول گیا فلاں فلاں آیت، میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ بھلایا گیا ہے، بلکہ وہ بھلایا گیا اور یاد کرو قرآن کو. بس بے شک وہ قرآن بہت زیادہ ہے عدم بھاگنے کے مردوں کے سینوں سے، کیا وحشی جانوروں سے، وحشی جانوروں سے بھی زیادہ یہ بھاگنے والا ہے انسانوں کے سینوں سے، یعنی حفاظ کے سینوں سے. اور حفاظ کو چاہیے کہ وہ روزانہ اس کی منزل کیا کریں اور اس کو یاد کیا کریں، اس کے ساتھ تعلق برقرار رہے. اور یہ جو سرکار نے فرمایا کہ برا ہے ان میں سے کسی ایک کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ میں مجھے فلاں فلاں آیت بھول گئی ہے، کیونکہ آیت کا بھولنا یہ بھی گناہ ہے اور پھر گناہ کا اعلان کرنا بھی گناہ ہے. تو گناہ پر گناہ ہوگی، تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے. ہاں، اور
مسلم اپنی روایت میں بعقلہا یعنی اپنی رسی کے ساتھ. مثل باندھے ہوئے اونٹ کی ہے، یعنی مثل صاحب باندھے اونٹ باندھے ہوئے کی ہے. اگر نگاہ رکھے گا اس پر تو روکے گا اس کو، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو وہ چلا جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کا مسئلہ صاحب کے لیے یہ کاف ہے زیادہ ہے، جیسے ہے نا قرآن پاک میں کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ نہیں ہے مثل اس کی کوئی چیز. یہ تو پھر مطلب ہوا کہ اس کی مثل کوئی چیز ہے، یہ کاف زیادہ ہے، اس کا معنی نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء کا معنی ہے کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں. وعن جندب بن عبد اللہ اقرأوا القرآن ما طلفت علیہ قلوبکم. جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھو قرآن، ما طلفت علیہ قلوبکم، جب تک تمہارے دل اس پر جمے رہیں، یعنی جب تک تمہارا اطمینان ہو اور تمہارے دل مطمئن رہے تلاوت سے، تو تلاوت کرتے رہو. فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ، جب تمہارے دل مختلف ہو جائیں، ادھر ادھر دیکھنے لگ جاؤ، تمہاری توجہ بٹنے لگے، تو فَقُومُوا عَنْهُ، پس اٹھ جاؤ، قرآن کی تلاوت سے اٹھ جاؤ. کیونکہ انسانی دل ہے نا، ایک کام سے اتا بھی جاتا ہے، تو جب اتا جائے تو پھر تم بد دلی سے تلاوت نہ کرو، بلکہ دل جمے تو اس کا بیان یعنی سرکار کی قرات کی کیفیت کیا ہے، یعنی سرکار قرآن کی تلاوت کیسے فرماتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تین مد کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں. پھر انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ مد کی بسم اللہ، اور مد کی رحمان الرحمن، مد کی رحیم الرحیم. اب ایک ہے مد مجودین کے نزدیک، ایک ہے مد لغوی. مجودین کے نزدیک تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مد اصلی ہوتی ہے اور ایک مد غیر اصلی ہوتی ہے. مد اصلی جو ہے وہ اتنے لفظوں کی دیر لگانے کے برابر مطلق کو برابر اس کو کھینچا جاتا ہے، اور مد اصلی یہ ہوتا ہے کہ الف اور یا اور واو ان کو تھوڑا سا کھینچنا تاکہ یہ حروف پیدا ہو. اگر ان کو نہ کھینچا جائے تو یہ حروف پیدا نہیں ہوتے. بسم اللہ، اس کو اگر پڑھا جائے بسم اللہ تو یہ الف پیدا نہیں ہوتا. تو الف واو جا کو پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے، اس کو لغوی مد کہتے ہیں. تو یہاں مراد لغوی مد ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ نہیں حکم دیا اللہ نے کسی شاعر کے لیے، جو حکم دیا کسی نبی کو، جو حکم دیا واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یتغنا، کہ خوش آوازی سے پڑھے قرآن کو. یعنی جتنا اللہ کریم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن خوبصورت پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، اتنا زور سے حکم اور کسی چیز کا نہیں ادا کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو اگر خوش آوازی سے پڑھا جائے تو دلوں میں راسخ ہوگا،
اور جب دلوں میں راسخ ہوگا تو دلوں کی کیفیت کو تبدیل کر دے گا. جیسے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے تلاوت قرآن سن کر ان کے دل میں تبدیلی آ گئی. حسن الصوت یہ قرآن ہے. نہیں حکم دیا اللہ نے کسی شاعر کے لیے، وہ جو حکم دیا اپنے نبی کے لیے اچھی آواز کا ساتھ قرآن میں کہ جہرن کرے اس کے ساتھ، یعنی بلندی کرے اس کے ساتھ، یعنی بلند آواز سے خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک. وہ جو قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ، خوش نامی کے ساتھ میں پڑھی، وہ ہم میں سے نہیں. میرے لیے سرکار نے فرمایا اس حال میں کہ آپ ممبر پر تھے، میں اپنا میں نے عرض کیا آپ پر، حالانکہ آپ پر نازل کیا گیا قرآن پاک، تو سرکار نے فرمایا کہ وہی کو میں پسند کرتا ہوں کہ میں سنوں اس قرآن کو اپنے غیر سے. بس میں نے پڑھا سورہ نساء حتیٰ کہ میں آیا اس آیت کا تک فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یعنی تو سرکار نے فرمایا حسبک کافی ہے تجھے اب. میں نے دیکھا آپ کی طرف، بس آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. لم يكن الذين كفروا واسطے اور نیے حضرت ابی بن کعب کے بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مجھے یہ کہ میں پڑھوں آپ کا قرآن. قال اللہ قال اللہ، یہ سمجھ لیجیے کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے آپ کی سرکار نے فرمایا کہ قد ذکرت عند رب العالمین، ضرور میں ذکر کیا گیا ہوں رب العالمین کے پاس. قال سرکار نے فرمایا فَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں آنسو بہانے لگی. آپ کی آنکھیں کس لیے؟ کیونکہ آنسو کبھی غم سے ہوتے ہیں تو کبھی خوشی سے نکلتے ہیں، تو آپ ان کے آنسو خوشی سے نکلے کہ میرا ذکر اور رب العالمین کی بارگاہ میں کس بنا. اور ایک روایت میں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مجھے ایک میں پڑھا آپ لم یکن الذین کفروا، اور عرض کیا وسمان کہ میرا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. جی فبکا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جب ایک پڑھ رہا ہو تو دوسرے سنے،
یہ نہیں کہ ایک پڑھ رہا ہو دوسرے بھی پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ اس طرح یہ تلاوت میں بات ہے۔ تلاوت میں یہ ہے کہ ایک پڑھے اور دوسرے سنے، یعنی جیسے ختم میں بیٹھتے ہیں تو سارے لوگ زور سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ شرعی طور پر صحیح نہیں ہے۔ اور اگر پڑھانا ہے، درس و تدریس ہو رہی ہے، جیسے بچوں کو کان سے پڑھا رہے ہیں تو وہاں بچے زور سے پڑھیں تو تدریس میں یہ قانون ہے، یہ تلاوت میں قانون ہے۔ فقال الحمدللہ، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے وہ اللہ جس نے کیا میری امت سے ان لوگوں کو جو میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں صبر ان اصبر نفسی معہم، کہ میں روکوں اپنے آپ کو ان کے ساتھ، میں روکوں کو اپنے ساتھ۔ وہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم، کہ تم اپنے آپ کو روکو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں۔ قال فجلس، قرآن کہتے ہیں فجلس مسکنا، سرکار ہمارے درمیان بیٹھ گئے، لیاد اللہ بنفسی، کیا کہ بھئی آپ سب کے قریب ہو جائیں، آپ سب کے یعنی فینا ہمیں، ثم قال بیدی، پھر سرکار نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، ہاتھ ازا، بھئی اس طرح ہوگا، ایسے بولو تو فتعلہ، تو انہوں نے ہلکا باندھ لیا، ہلکا باندھ لیا۔ ایک ہوتا ہے صفے باندھ، نماز صفوں میں پڑھی جاتی ہے، لیکن دست جو ہے وہ کسی ہلکے میں سنا جاتا ہے تاکہ ہر ایک کے چہرے کو یعنی دست دینے والا دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے پہ کیا ہو رہا ہے، یہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، توجہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ وبرزت وجوہہم لہ، تو ان سب کے چہرے سرکار کے لیے ظاہر ہوئے۔ وقال ابشروا، سرکار نے فرمایا کہ بھائی تم خوش ہو جاؤ، تمہیں بشارت ہے اے مہاجرین غریب غرباء کی جماعت، کس کے ساتھ؟ نور تام کے ساتھ قیامت کے دن، کہ تم داخل ہوگے جنت میں مالدار لوگوں سے پہلے آدھا دن۔ آدھا دن کیا ہے؟ وہ 500 سال، یعنی تم 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگے ان سے، مالداروں سے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو پڑھتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد کرتا ہے قرآن کو، ثم ینسیٰ، پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ ظالم ہے، مگر ملاقات کرے گا اللہ سے قیامت کے دن کہ وہ کیا ہوگا؟ جسام مرض میں مبتلا ہوگا، جسام مرض میں۔ نہیں سمجھا اس نے جس نے پڑھا قرآن کو 3 دن سے کم میں، یعنی قرآن کا ختم 3 دن میں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے بعض جگہوں پر 3 رات کا شمینہ ہوتا ہے کہ پہلی رات 10 پارے، دوسری رات 10 پارے، دوسری رات 10 پارے۔ تو جہاں ایک رات کا شمینہ ہوتا ہے وہاں حافظ کیا کرتا ہے؟ یا علم تعلم کہ نہیں ایمان لایا قرآن کے ساتھ وہ بندہ جس نے حلال سمجھا قرآن کے محارم، یعنی قرآن کریم نے ایک چیز کو حرام کیا ہے تو وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، تو اس نے قرآن پاک پر ایمان نہیں لایا۔ بس اچانک انہوں نے صفت بیان کی سرکار کی قرات کی کہ وہ مفسرہ تھی اور حرف تھی، ایک ایک حرف الگ سمجھا تھا، علیحدہ کرتے تھے اپنی قرات کو، تو فرماتے تھے الحمدللہ رب العالمین، پھر ٹھہرتے تھے، بیٹھ کے سنتے، کہا کہ نہیں ہے اس کی اسناد متصل، کیونکہ ابن ابی ملیکہ نے نا وہ ام سلمہ کو نہیں پڑھایا، پھر اسناد متصل کیوں نہیں؟ کیونکہ لیث نے روایت کی اس حدیث کو ابن ابی ملیکہ سے، اور انہوں نے جعلہ بن محمد سے، انہوں نے ام سلمہ سے، اور حدیث سے لیث ہے وہ حسن ہے۔